دل یہ کہتا ہے کہ تو مضراب ساز زیست ہے، تو گیا تو ساز ہستی بے صدا ہو جائے گا۔ کیسے کیسے لوگ خاموشی سے اٹھ کر چل دیے، کیسے کیسے لوگ خاموشی سے اٹھ کر چل دیے، تو گیا تو کون سا محشر بپا ہو جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی صاحب۔ سامعین اکرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ آج 26 جولائی سن 2020 کے پروگرام میں ایک اور افسوسناک خبر، عہد حاضر کے ایک اور سینئر شاعر اور استاد جناب پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی صاحب بھی رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب عنایت علی خان ٹونکی صاحب 10 اپریل 1935 ٹونک میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تصانیف ازراہ عنایت، عنایات، عنایتیں کیا کیا، کچھ اور عنایت، اور اس کے علاوہ بچوں کی کتب جدا ہوئے تو مرے، رنگ برنگی نظمیں، چنو منو اور شیطان، کہانیوں کے مجموعے، ہانڈی مل گئی، قلم گما دیا، شیطان کو مارو کوڑا، چڑیا کے بچے، پیاری کہانیاں، کچھوا اور خرگوش، اور دیگر کتابوں کے مصنف شاعر جناب عنایت علی خان ٹونکی صاحب، تمغہ بابائے اردو، انجمن ترقی اردو کراچی، تمغہ امتیاز جامعہ سندھ۔ بچوں کا بہترین ادب برائے سال سن 2003، دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی۔ پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی مرحوم فرما گئے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی صاحب آج 26 جولائی سن 2020 رحلت فرما گئے، جن کے لیے بہت سے شعراء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ تمام کے خیالات شامل پروگرام کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے تحریر فرمایا کہ 1963 میں ممتاز کالج خیر پور میرس سندھ میں اردو کے لیکچرر ہو کر تشریف لائے جناب عنایت علی خان ٹونکی صاحب۔ جس طرح ہمیں اردو پڑھائی، ان کے بعد کوئی ٹیچر ویسا نہیں ملا۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اردو پڑھائی، ان کے بعد کوئی ٹیچر ویسا نہیں ملا۔ کالج کے بعد رفیق الحسن باقری صاحب 4-5 میل پیدل کالج سے گھر جاتے اور عنایت علی خان ٹونکی صاحب راستے بھر میں ہمیں پڑھاتے جاتے۔ افسوس، صد افسوس، اردو سے محبت کرنے والا شفیق استاد، اصول پرست اور دیندار آدمی آج رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔
جبکہ جناب آفتاب عالم قریشی صاحب عہد حاضر کے شاعر جناب پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی کو خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن 2020 نے کتنے دیے ہیں دکھ، سن 2020 نے کتنے دیے ہیں دکھ، اہل ادب پر کتنے ہی صدمے گزر گئے، لو چل بسے جناب عنایت علی بھی آج، کس دل سے ہم کہیں کہ وہ ہم میں نہیں رہے۔ سامعین کرام، پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی صاحب کی شاعری سے انتخاب آپ کی سماعتوں کی نظر، بہت سا کلام ہے، کیا کیجیے۔ ان کا یہ شعر کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ جناب عنایت علی خان ٹونکی صاحب نے مزید فرمایا کہ حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر، حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر، فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر، جانے کیا سوچ کر جانے کیا دیکھ کر، جانے کیا سوچ کر جانے کیا دیکھ کر، ہاتھ سے رکھ دیا آئینہ دیکھ کر، فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی، فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی، دور تک آئی باد صبا دیکھ کر، اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پروفیسر عنایت علی خان صاحب ٹونکی۔ آج رحلت فرمائی جناب نے، اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے قرآن پاک کا اعلان، ہر مسلمان جس کا قائل ہے، ایک بے جرم شخص کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی صاحب۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی صاحب کو اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور اب پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل آپ احباب کا شکریہ ادا کرتے چلیں کہ جنہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ تمام احباب کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سندھ پولیس کے جوان جناب افی زین صاحب بہت شکریہ۔ ٹریفک پولیس انسپکٹر جناب عرفان خان صاحب سر ڈیرہ منانا، بہت شکریہ سر۔ سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، بےحد شکریہ جناب۔ جیتے رہیں تمام احباب۔ سندھ پولیس کے ASI جناب اخلاق حسین صاحب، بہت شکریہ جناب۔ سندھ پولیس کے جوان جناب علی شاکر صاحب، بہت شکریہ جناب۔ جیتے رہیں آپ تمام احباب، سلامت رہیں۔ ہمارے اہل قلم اور باذوق سامعین بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، بہت شکریہ جناب غضنفر کاظمی صاحب، جناب منصور چودھری صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب تنویر اختر صاحب کیماڑی سے، بہت شکریہ سر۔ مامو کانجن پنجاب، محمد آصف سیال صاحب، بہت شکریہ۔ ہماری اہل قلم بہن محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ،
ہمارے اہل قلم جناب نوشاد مومن صاحب، سر بہت شکریہ. اہل قلم جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، اہل قلم جناب یونس عظیم صاحب، جناب ناصر محمد صاحب، جناب احمد میاں عثمانی صاحب، محترمہ خدیجہ آغا صاحبہ، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب شکیب احرار صاحب، جناب اطہر عبد الکریم صاحب، جناب عارف بخاری صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب اقبال ندیم صاحب، محترمہ روپ بانو جیتی رہیے، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب محمد جاوید خان صاحب، جناب ساحر رضا چودھری صاحب، جناب سید اون عباس رضوی صاحب، جناب محمد یوسف صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب صادق خان صاحب، جناب اے ایس خان صاحب، جناب جاوید احمد خان صاحب، جناب شیخ ارشاد صاحب، جناب مشتاق احمد وٹو صاحب، جناب عامر نذیر صاحب، جناب صادق خان صاحب، جناب طاہر سعید صاحب، جناب عاقب جواد آوان صاحب، جناب فیروز مظفر صاحب، جناب عبد الرحمن مومن صاحب، محترمہ طاہرہ سلیم سوز صاحبہ، جناب عامر عطا صاحب، جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب، جناب جبران انجم صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، جناب محمد علی صاحب، جناب قیصر منور صاحب، جناب زرین منصور صاحب، جناب حسنین رضوی صاحب، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، جناب شاہد خان صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب شیخ ارشاد صاحب، اسپارکلنگ ڈالی اردو شاعری، جناب شاہ نواز خان صاحب، جناب سجاد حسین صاحب، جناب طاہر سعید صاحب، جناب شہباز چوہان صاحب، جناب اقبال نعیم صاحب، جناب شیراز شاہ صاحب، جناب ڈاکٹر مبین صاحب، مدثرہ ابرار آبی صاحبہ، عارف بخاری صاحب، احمد قاسمی صاحب، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، جناب میر حسن میر صاحب، جناب ڈاکٹر مبین بدایونی صاحب، جناب عاصم صدیقی صاحب، جناب مزمل حسین صاحب، محترمہ حورین عینی صاحبہ، جناب ممتاز احمد لالی صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب محمد بلال صاحب، جناب قیصر منور صاحب، گمشدہ جے کے، جناب احمد رضا راجہ صاحب، جناب قاضی اطہر علی صاحب، جناب عباد نبیل صاحب، جناب لطف اللہ بگھیو صاحب، ندائے اردو، جناب ناصر الدین صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ، اور آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. کسی کا نام اگر رہ جائے تو معذرت، بہت بہت شکریہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے. ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں. 27 جولائی یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام اور اس کے بعد دیگر شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں. ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی. انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں. وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں. شاباش میرا بیٹا. چین سے ہوں گرچہ بیگانوں میں نام اپنوں کا ہے،
چین سے ہوں گرچہ بیگانوں میں نام اپنوں کا ہے، کیا کسی سے ہو شکایت جب یہ کام اپنوں کا ہے۔ چین سے ہوں گرچہ بیگانوں میں نام اپنوں کا ہے، کیا کسی سے ہو شکایت جب یہ کام اپنوں کا ہے۔ کوئی رکھے تو یہ دل ایک بار اپنوں کی طرح، کوئی رکھے تو یہ دل ایک بار اپنوں کی طرح، پھر صدا دیکھے کہ یہ کیسا غلام اپنوں کا ہے۔ یہ جو میں چپ چاپ رہتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے، یہ جو میں چپ چاپ رہتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے، یہ میری خامی نہیں ہے، احترام اپنوں کا ہے۔ ایک کوئے خوش نوائی ایک کنج عافیت، ایک کوئے خوش نوائی ایک کنج عافیت، یہ جگہ اپنے لیے ہے وہ مقام اپنوں کا ہے۔ شہر میں ایسے کئی شاعر ہیں شہرت یافتہ، شہر میں ایسے کئی شاعر ہیں شہرت یافتہ، کچھ کلام اپنا ہے ان کا کچھ کلام اپنوں کا ہے۔ چین سے ہوں گرچہ بیگانوں میں نام اپنوں کا ہے، کیا کسی سے ہو شکایت جب یہ کام اپنوں کا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اقبال پیرزادہ صاحب، ولدیت محمد حسین شاد، یوم ولادت 27 جولائی 1956، ٹنڈو محمد خان، تصنیف تراشیدہ حرف، جناب اقبال پیرزادہ صاحب نے فرمایا کہ دلوں پر چوٹ پڑے تو فغاں ضروری ہے، دلوں پر چوٹ پڑے تو فغاں ضروری ہے، وہاں تو بولو رفیقو جہاں ضروری ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اقبال پیرزادہ صاحب، یوم ولادت 27 جولائی۔ اقبال پیرزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک کے بس کی کہاں ہے یہ زندگی میرے دوست، ہر ایک کے بس کی کہاں ہے یہ زندگی میرے دوست، گزارتے ہیں جو ہم تم ہنسی خوشی میرے دوست، ہر ایک کے بس کی کہاں ہے یہ زندگی میرے دوست، گزارتے ہیں جو ہم تم ہنسی خوشی میرے دوست، زمانہ کیسے کرے گا انہیں نظر انداز، زمانہ کیسے کرے گا انہیں نظر انداز، گلی گلی میرے دشمن گلی گلی میرے دوست، عجب ہے ہم سفروں کا مزاج کیسے نبھے، عجب ہے ہم سفروں کا مزاج کیسے نبھے، ابھی ابھی میرے دشمن ابھی ابھی میرے دوست، برنگ لطف میرا دل دکھانے آتے ہیں، برنگ لطف میرا دل دکھانے آتے ہیں، کبھی کبھی میرے دشمن
کبھی کبھی میرے دوست، کوئی تو عیب ہے مجھ میں کہ قرب کے باوصف، کوئی تو عیب ہے مجھ میں کہ قرب کے باوصف، میرے خلاف ہوئے ہیں خوشی خوشی میرے دوست، جو سوچئے تو یہاں کوئی بھی کسی کا نہیں، جو سوچئے تو یہاں کوئی بھی کسی کا نہیں، جو دیکھیے تو ہیں اس شہر میں سبھی میرے دوست، ہر ایک کے بس کی کہاں ہے یہ زندگی میرے دوست، گزارتے ہیں جو ہم تم ہنسی خوشی میرے دوست، شاعری سچ بولتی ہے جناب اقبال پیرزادہ صاحب، یوم ولادت 27 جولائی۔ اور سامعین 27 جولائی کو حافظ آباد لاہور کے ایک اور شاعر کا یوم ولادت کہ جنہوں نے فرمایا پیاس بیٹھی ہے یوں کنارے پر، پیاس بیٹھی ہے یوں کنارے پر، جیسے دریا کو بھاگ جانا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارش کاشمیری صاحب، یوم ولادت 27 جولائی 1974، تعلق حافظ آباد۔ جناب عارش کاشمیری صاحب نے فرمایا کہ نگاہوں سے کسی دل میں اتر جانا نہیں اچھا، نگاہوں سے کسی دل میں اتر جانا نہیں اچھا، بنا دستک دیے غیروں کے گھر جانا نہیں اچھا، نگاہوں سے کسی دل میں اتر جانا نہیں اچھا، بنا دستک دیے غیروں کے گھر جانا نہیں اچھا، محبت میں ابھی سے ہی سنبھل جاؤ تو بہتر ہے، محبت میں ابھی سے ہی سنبھل جاؤ تو بہتر ہے، وگرنہ سر سے پانی کا گزر جانا نہیں اچھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارش کاشمیری صاحب کے مزید اشعار کہ میں نے بھی پیاس کی لذت کا یقین کرنا ہے، میں نے بھی پیاس کی لذت کا یقین کرنا ہے، مجھ کو تپتے ہوئے صحرا سے گزارا جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارش کاشمیری صاحب نے مزید فرمایا کہ اس نے پانی کی بوند مانگی تھی، اس نے پانی کی بوند مانگی تھی، میں سمندر خرید لایا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارش کاشمیری صاحب کے یہ دو اشعار اور کہ اس نے شاخیں اداس کر ڈالیں، اس نے شاخیں اداس کر ڈالیں، سارے پنچھی اڑا کے پیڑوں سے۔ شاعری سچ بولتی ہے آج کے پروگرام میں عارش کاشمیری صاحب کا یہ آخری شعر کہ ماں کا جوتا میرے دراز میں ہے، ماں کا جوتا میرے دراز میں ہے، اپنی جنت چھپا کے رکھی ہے،
شاعری سچ بولتی ہے جناب عارش کاشمیری صاحب، تعلق حافظ آباد، یوم ولادت 27 جولائی 1974۔ ماشاء اللہ۔ 27 جولائی کے حوالے سے ایک اور شاعر اور ان کے متفرق اشعار۔ جناب شوکت فہمی صاحب، دنیا چنگی لگن لگ پئی، دنیا چنگی لگن لگ پئی، ایسے گلدا ڈرسی مینو، شاعری سچ بولتی ہے کی گل ہے جناب شوکت فہمی صاحب، دنیا چنگی لگن لگ پئی، ایسے گلدا ڈرسی مینو۔ جناب شوکت فہمی صاحب کے یہ 4 متفرق اشعار اور سماعت فرمائیے۔ وہ ضرورت تھی یا محبت تھی، وہ ضرورت تھی یا محبت تھی، بیل لپٹی رہی درخت کے ساتھ، شاعری سچ بولتی ہے جناب شوکت فہمی صاحب نے مزید فرمایا، اس نے پوچھا کہ کون فہمی کون، اس نے پوچھا کہ کون فہمی کون، اور میں سیڑھیاں اتر آیا، شاعری سچ بولتی ہے جناب شوکت فہمی صاحب کے یہ 2 اشعار اور کہ چاند اتر آیا ہے میرے حجرے میں، چاند اتر آیا ہے میرے حجرے میں، دیکھیں اب کیا چال ستارے چلتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے اور ان کا یہ ایک شعر اور کہ یہ تیرا شہر بھی ہے شہر زلیخا جانا، یہ تیرا شہر بھی ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے، شاعری سچ بولتی ہے جناب شوکت فہمی صاحب، یوم ولادت 27 جولائی۔ سامعین اکرام 28 جولائی ایک شاعرہ، یوم ولادت 28 جولائی 1945، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 21 نومبر سن 2018 دنیا فانی سے رحلت فرما چکی ہیں۔ ہماری مراد ہے محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ سے۔ 28 جولائی ان کا یوم ولادت ہے۔ ریڈیو پاکستان کی معروف نیوز اینکر اور فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام کرتی رہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن اور اردو ڈکشنری بورڈ سے وابستہ رہیں۔ ان کے مجموعہ کلام خانہ آب و گل، پتھر کی زبان، دھوپ، ادھورا آدمی، بدن دریدہ، کھلے دریچے، گلابی کبوتر، قافلے پرندوں کے، اور ان کے ناول قلعہ فراموشی، کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، اور اپنا جرم ثابت ہے کے علاوہ انہوں نے ترجمہ فرمایا مولانا جلال الدین رومی صاحب کی مثنوی کا اردو ترجمہ، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ایاز صاحبان کی سندھی شاعری کا
اردو میں ترجمہ بھی فرمایا۔ 1930 سے حیدرآباد سندھ میں والدین مقیم تھے۔ والدہ پیدائش سے قبل میرٹھ گئیں جہاں فہمیدہ ریاض صاحبہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد واپس حیدرآباد سندھ تشریف لے آئیں۔ 21 برس کی عمر میں پتھر کی زبان کالج کے زمانے کی نظموں کا مجموعہ۔ محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ یوم ولادت 28 جولائی فرما گئیں کہ یہ پیرہن جو میری روح کا اتر نہ سکا، یہ پیرہن جو میری روح کا اتر نہ سکا، تو نخ بنخ کہیں پیوست ریشہ دل تھا۔ میں جب فراق کی راتوں میں اس کے ساتھ رہی، وہ پھر وصال کے لمحوں میں کیوں اکیلا تھا؟ وہ واسطے کی طرح درمیاں بھی کیوں آئے، خدا کے ساتھ میرا جسم کیوں نہ ہو تنہا؟ جسے میں توڑ چکی ہوں وہ روشنی کا طلسم، شعائے نور ازل کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ یہ پیرہن جو میری روح کا اتر نہ سکا، تو نخ بنخ کہیں پیوست ریشہ دل تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ یوم ولادت 28 جولائی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کے ذکر خیر کے بعد ایک وقفہ، اور ایک وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ یوم ولادت کے حوالے سے چند شعراء کرام کے کلام اور آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام احباب جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ سامعین کرام، 1 اگست ایک اور شاعرہ کا یوم ولادت، تعلق کراچی سے اور ابو ظہبی میں مقیم شاعرہ محترمہ مدیحہ جبین صاحبہ یوم ولادت 1 اگست۔ کس طرح دل کو سنبھالیں، کس طرح سنبھلے گا دل، کس طرح دل کو سنبھالیں، کس طرح سنبھلے گا دل، دل کو ایک ایک آرزو کا شاخسانہ یاد ہے، دام میں لانے کی خاطر جو تھا پھیلایا گیا، دام میں لانے کی خاطر جو تھا پھیلایا گیا، سہم پنچھی کو تیرا وہ آب و دانہ یاد ہے، کون تھا محفل میں اور کس نے پکارا کیا خبر، کون تھا محفل میں اور کس نے پکارا کیا خبر، مجھ کو بس تیری نگاہ طائرانہ یاد ہے، سامنے مجھ کو بٹھا کر مجھ پر کرنا شاعری، سامنے مجھ کو بٹھا کر مجھ پر کرنا شاعری، اور اس کو زیرے لب پھر گنگنانا یاد ہے، تجھ سے ملنے کے لیے 100 بہانے ڈھونڈنا، تجھ سے ملنے کے لیے 100 بہانے ڈھونڈنا، اور خیالوں کا وہ بننا تانا بانا یاد ہے، ایک پل میں جو بھلا دیتی تھی دنیا مافیہا، ایک پل میں جو بھلا دیتی تھی دنیا مافیہا، ہم کو تیری وہ نگاہ ساحرانہ یاد ہے،
شاعری سچ بولتی ہے محترمہ مدیحہ جبین صاحبہ۔ مدیحہ جبین صاحبہ نے مزید فرمایا کہ یوں منجمد ہوئی ہیں میرے دل کی دھڑکنیں، یوں منجمد ہوئی ہیں میرے دل کی دھڑکنیں، جیسے ہو دل میں خون تمنا جمع ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ مدیحہ جبین صاحبہ کا آخری شعر آج کے پروگرام کا کہ افسانہ غم ہستی پوشیدہ رکھا، ورنہ جس نے بھی سنا ہوتا دل تھام لیا ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ مدیحہ جبین صاحبہ، یوم ولادت 1 اگست۔ 1 اگست ایک اور شاعر کا یوم ولادت، لاہور پاکستان سے تعلق، جناب عقیل اختر صاحب۔ فرمایا کہ خام ہو سکتا ہے لاچار بھی ہو سکتا ہے، خام ہو سکتا ہے لاچار بھی ہو سکتا ہے، یہ نکما تجھے درکار بھی ہو سکتا ہے۔ خام ہو سکتا ہے لاچار بھی ہو سکتا ہے، یہ نکما تجھے درکار بھی ہو سکتا ہے۔ وقت وحشت ہے مجھے حسن کی خیرات نہ دے، وقت وحشت ہے مجھے حسن کی خیرات نہ دے، ایسی بیزاری میں انکار بھی ہو سکتا ہے۔ نیتن بھی نظر اٹھ سکتی ہے تیری جانب، نیتن بھی نظر اٹھ سکتی ہے تیری جانب، اور یہ سلسلہ خودکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نظم مرکب ہے میری سوچوں کا، یہ جو ہے نظم مرکب ہے میری سوچوں کا، نظم ہو جائے تو شہکار بھی ہو سکتا ہے۔ کوچے عشق سے محتاط گزر اے نادان، کوچے عشق سے محتاط گزر اے نادان، طے شدہ راستہ بیکار بھی ہو سکتا ہے، اور خود کو برداشت کی طاقت سے تہی مت رکھیو، خود کو برداشت کی طاقت سے تہی مت رکھیو، ذوف یہ باعث بیکار بھی ہو سکتا ہے، اور گاؤں سے بھاگا ہوا بھوک کا مارا گیدڑ، گاؤں سے بھاگا ہوا بھوک کا مارا گیدڑ، شہر میں شیر کا اوتار بھی ہو سکتا ہے۔ خام ہو سکتا ہے لاچار بھی ہو سکتا ہے، یہ نکما تجھے درکار بھی ہو سکتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عقیل اختر صاحب، یوم ولادت 1 اگست۔ جناب محمد آصف سیال صاحب، مامو کانجن، پنجاب۔ بہت شکریہ جناب محمد آصف سیال صاحب، جیوندے رہو۔ جناب محمد آصف سیال صاحب نے طرحی مشاعرے میں ایک غزل کہی اور آپ نے ہمیں عنایت فرمائی، بہت شکریہ جناب محمد آصف سیال صاحب، مامو کانجن، پنجاب۔ فرمایا کہ نام ہے باوقار پھولوں کا،
نام ہے باوقار پھولوں کا، کیا حسین ہے سنگھار پھولوں کا۔ نام ہے باوقار پھولوں کا، کیا حسین ہے سنگھار پھولوں کا، اور تیری محفل میں آئے تو جانا، تیری محفل میں آئے تو جانا، دل ہوا کیوں فگار پھولوں کا۔ پھول ہی پھول بس نظر آئیں، پھول ہی پھول بس نظر آئیں، یوں بنانا مزار پھولوں کا۔ قرض ہم پر ہے آپ کا صاحب، قرض ہم پر ہے آپ کا صاحب، میری تربت پر چار پھولوں کا۔ یوں کیا اس کے پیار نے گھائل، یوں کیا اس کے پیار نے گھائل، اب مسلسل ہے وار پھولوں کا۔ صرف ہم کو ملے ہیں خار آصف، صرف ہم کو ملے ہیں خار آصف، جب کیا کاروبار پھولوں کا۔ نام ہے باوقار پھولوں کا، کیا حسین ہے سنگھار پھولوں کا، صرف ہم کو ملے ہیں خار آصف، جب کیا کاروبار پھولوں کا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد آصف سیال صاحب، ماموں کانجن، پنجاب۔ نیاز مندان کراچی کے روح رواں جناب رونق حیات صاحب، سر بے حد شکریہ۔ جناب رونق حیات صاحب نے فرمایا کہ دل میں امید کی ہر شمع بجھا دیتا ہے، دل میں امید کی ہر شمع بجھا دیتا ہے، جب تیرا ہجر مجھے بڑھ کے صدا دیتا ہے۔ دل میں امید کی ہر شمع بجھا دیتا ہے، جب تیرا ہجر مجھے بڑھ کے صدا دیتا ہے، میں اسے شہر تمنا میں کہاں تک ڈھونڈوں، میں اسے شہر تمنا میں کہاں تک ڈھونڈوں، وہ نشاں دیتا ہے اپنا نہ پتہ دیتا ہے۔ پہلے وہ خواب دکھاتا ہے رفاقت کے مجھے، پہلے وہ خواب دکھاتا ہے رفاقت کے مجھے، بعد میں ہجر کی دیوار اٹھا دیتا ہے۔ وہ جو آباد ہے خوابوں کے جزیرے میں میرے، وہ جو آباد ہے خوابوں کے جزیرے میں میرے، میری نیندیں بھی وہی شخص اڑا دیتا ہے۔ ہو کے مایوس میرے پاس چلے آتے ہیں، ہو کے مایوس میرے پاس چلے آتے ہیں، غم کی روزی میرے بچوں کو خدا دیتا ہے۔
جب وہ تقدیر بناتا ہے تو پھر غربت کے جب وہ تقدیر بناتا ہے تو پھر غربت کے میری تقدیر میں پیوند لگا دیتا ہے. وہ میرے گھر کے در و بام سجاتا ہے مگر وہ میرے گھر کے در و بام سجاتا ہے مگر شب ہجراں میرے بستر پر بچھا دیتا ہے. جب اداسی میرے آنگن میں اترتی ہے تو وہ جب اداسی میرے آنگن میں اترتی ہے تو وہ میری چوکھٹ پر نئے خواب سجا دیتا ہے. صرف مجھ تک ہی نہیں میرے تصور سے بھی دور صرف مجھ تک ہی نہیں میرے تصور سے بھی دور دائرہ وہ شب فرقت کا بڑھا دیتا ہے. اشک آنکھوں میں بساتا ہے وہ ٹوٹے دل سے اشک آنکھوں میں بساتا ہے وہ ٹوٹے دل سے میں نکلتا ہوں سفر پر تو دعا دیتا ہے. اور ایک چہرہ میری آنکھوں میں اجالا بن کر ایک چہرہ میری آنکھوں میں اجالا بن کر سوتے سوتے مجھے ہر روز جگا دیتا ہے. اور مدتوں بعد جو ملتا ہے وہ مجھ سے رونق مدتوں بعد جو ملتا ہے وہ مجھ سے رونق اپنے دیدار کی توقیر بڑھا دیتا ہے. دل میں امید کی ہر شمع بجھا دیتا ہے جب تیرا ہجر مجھے بڑھ کے صدا دیتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے جناب رونق حیات صاحب. بہت شکریہ جناب. سندھ پولیس کے جوان اور شاعری بھی فرماتے ہیں ماشاء اللہ جناب ابراہیم شوبی صاحب. کچھ چراغوں سے دوستی کی ہے کچھ چراغوں سے دوستی کی ہے یوں اندھیرے میں روشنی کی ہے. کچھ چراغوں سے دوستی کی ہے یوں اندھیرے میں روشنی کی ہے. ضبط لازم ہے اس لیے میں نے ضبط لازم ہے اس لیے میں نے آپ سے تھوڑی دشمنی کی ہے. آج بھی آپ سے محبت ہے آج بھی آپ سے محبت ہے. دل نے کب پیار میں کمی کی ہے. زندگی قہقہا لگانے دے زندگی قہقہا لگانے دے پیش صورت جو بے بسی کی ہے. کیا اداسی ہے جس نے آن کی آن کیا اداسی ہے جس نے آن کی آن آپ کی آنکھ میں نمی کی ہے. آپ آئے ہیں میرے جیون میں آپ آئے ہیں میرے جیون میں بات میرے لیے خوشی کی ہے. آپ کو جو پسند ہو شوبی
آپ کو جو پسند ہو شوبی، میں نے تو بات بس وہی کی ہے۔ کچھ چراغوں سے دوستی کی ہے، یوں اندھیرے میں روشنی کی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سندھ پولیس کے جوان العمر شاعر جناب ابراہیم شوبی صاحب کا کلام، اور آپ احباب کا بہت بہت شکریہ جناب ارشد باری صاحب، محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ، جناب عارف شیخ عارف صاحب، جناب عابد معروف مغل صاحب، محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ، جناب خالد رانا صاحب، جناب محمد بلال صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ، محترمہ محجبین عثمان صاحبہ، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، جناب عظمت باری صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب محمد فیروز صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب محمد کاشف ملک صاحب، اور آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے چلتے یہ اشعار عہد حاضر کے شاعر جناب ساجد رضوی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ کی ہے نفی اپنی ذات کی، ہم نے ہمیشہ کی ہے نفی اپنی ذات کی، یہ حد بھی آخری ہے حد ممکنات کی۔ ایک مسئلہ فروغ سخن کا تھا اس لیے، ایک مسئلہ فروغ سخن کا تھا اس لیے، بالشتیوں کو رکھ کے ہتھیلی پر بات کی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ساجد رضوی صاحب، اور جناب محمد شہاب عالم قریشی صاحب کا یہ ایک شعر کیا کہنے جناب، جس قدر رفتار سے تو چل رہی ہے زندگی، جس قدر رفتار سے تو چل رہی ہے زندگی، سچ کہوں چالان بنتا ہے تیری رفتار پر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد شہاب عالم قریشی صاحب، اور آج کے پروگرام کا آخری شعر جناب جاوید ندیم صاحب، فرمایا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے، آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جاوید ندیم صاحب کے اس شعر کے ساتھ اجازت۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ شعر دعائیہ، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔